کہ پھٹے منہ مرے کی کرنڈے ہیں. شٹ اپ, بکواس بند کر, خبردار تو گایا تھے. حسن بھائی کبھی چوری کی آپ نے؟ کئی دفعہ دل کیا کہ اسکرپٹ دے وچ پھل کی, بلکہ گوبھی دا پھول ایڈا وڈا اسکرپٹ ہوئے اور رکھ کے دے دیں. اب جو پوچھنا چاہ رہے نا, میں چلے دلچسپی کے لیے تھوڑا سا بتا بھی دوں. ہلو السلام علیکم, ست شری اکال, نمسکار, جی آئے نو پخیر آگے لے کے فہالو کا حبیبی مائی فرینڈس, چھا حالا جتھے پیر اوتھی خیر. میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ, آپ کا دوست علی اسلم. آپ دیکھ رہے ہیں فریم ان ٹی وی. ویئرس, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر دفعہ آپ کو کسی نئی سیلیبریٹی سے ملوائیں, کوئی نئی چیز دکھائیں. آج ہم جس سیلیبریٹی سے آپ کو ملوانے کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے پاکستان ٹی وی, فلم اور تھیٹر کے لیے بے پناہ کام کیا, پوری دنیا میں پاکستان کو پریزنٹ کیا, اور آج کل وہ ایک ٹی وی شو میں آپ کو نظر آتے ہیں. اور وہ جن شخصیت کے وہ شاگرد ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھا کام اپنے کیریئر میں کر رکھا ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, جو کہ ان کے استاد تھے. ان کے جو استاد تھے ان کا نام تھا جناب طارق جاوید صاحب, اور ہمارے ساتھ جو اس ٹائم پہ شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے جناب حسن مراد صاحب. آئیے ان سے بات کریں. تو جی ویئرز, ہمارے ساتھ ہیں حسن مراد صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ سر میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ویسے ٹو بی فرینکلی میں آپ کو دیکھ کے نا تھوڑا جیلس فیل کر رہا ہوں. ارے وہ کیوں بھیا؟ سر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اسمارٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے جا رہے ہیں. یار اس میں کوئی خاص میرا کمال نہیں ہے, بس یہ کرم ہے اللہ پاک کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ اللہ پاک کا احسان ہے, شکر ہے. حسن بھائی, فرسٹ آف آل تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ شوبز کیریئر ہے جی, یہ کیسے سٹارٹ ہوا, اور آپ کس کے فین تھے؟ یار یہ تو آپ مجھے ایک دم سے بہت پیچھے لے گئے. یہ کیریئر جو سٹارٹ ہوا نا میرا, یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہوا حادثاتی طور پہ. لیکن اب میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اچانک مجھے کسی نے پکڑ کے. ہوا اسی طرح کہ اچانک میں وارد ہوا اس فیلڈ میں, سٹیج پہ بھی اور فلم میں بھی. لیکن یہ تھا کہ اداکاری کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا. اور جو آپ نے پوچھا کہ کس سے انسپائر تھے, تب ان دنوں جو میں فلمیں دیکھنے کا جو موقع ملا بیچ بیچ میں, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا, تو اس وقت ہمیں گھر سے نا 2-3 گھنٹے کے لیے تو اجازت نہیں ملتی تھی کہ 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائیں. کھیلنے کے لیے جانا تو آدھا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد پھر یہ ٹینشن. تو فلم میں ہم لوگ دیکھتے تھے, اسکول کے جو دوست تھے وہ نا انٹرول تک فلم دیکھتے تھے, پھر ہم لوگ وہاں سے انٹرول پہ آ جایا کرتے تھے کہ تاکہ گھر پتہ نہ چلے. پھر 2-3 دن کے بعد نا انٹرول کے بعد والا حصہ جا کے دیکھتے تھے. تو فلم میں دیکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا, تو اس طرح ہم نے پھر بہت ساری فلمیں دیکھی. تو اس میں اس وقت اب یہ دیکھ لیجئے کہ علاؤالدین صاحب مرحوم, ان کی فلمیں, اب میں وہ نام لوں گا کہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے یہ تو ان ناموں سے ہو سکتا ہے, میں بھی آپ بھی شاید واقف نہ ہوں جس جنریشن سے آپ کا تعلق ہے, لیکن یہ وہ فنکار ہیں جو یونیورسٹیاں ہیں اور جو ایکچوئل میں جنہیں کہنا چاہیے کہ بائی بورن فنکار نا, جس میں اب میں ترتیب سے نام لیتا جاؤں گا. یعنی کہ علاؤالدین, اکمل خان, اجمل خان, ایم اسماعیل اور منور ظریف, اور اس کے بعد وحید مراد, محمد علی, سدھیر, یہ سارے جو فنکاروں کے میں نام لے رہا ہوں, ان سب کی فلمیں دیکھی اور ان سے بہت زیادہ انسپائر تھا میں. تو منور ظریف صاحب میرے فیورٹ فنکار رہے, اور پرفارمنس میں یہ جو نام آپ کو بتائے ہیں یہ ان لوگوں کی فلمیں دیکھی, اور انہی کو دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا فلموں میں ایکچولی. اچھا حسن بھائی, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نا ایک ردم کے ساتھ نہیں جائیں سوال جواب کرنے کا نا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سوال یہاں سے کریں, ایک سوال وہاں سے کریں. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ زندگی میں تقریباً کتنی شادیاں کی آپ نے؟ الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ 1 لیٹر کافی ہے, تو ایک شادی میرا خیال ہے ایک زندگی میں کافی ہے.
تو ایک شادی ہی کی میں نے زندگی میں. دیکھیں جس طرح ابھی گورنمنٹ آف پی ٹی آئی ابھی آئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جنہوں نے اپنے اثاثے چھپا رکھے ہیں. تو لوگوں نے ایک ایک دو دو گھر اپنے شو کر دیے, باقی سب چھپا دیے. تو شادی ایک تو منظر عام پہ ہے, کوئی چھپی ہوئی بھی کی یا پہلے ایسا کچھ تھا؟ نہیں, میرا کبھی بھی کوئی چیز نہ چھپی ہوئی رہی نہیں, میں چھپا سکتا ہی نہیں. اچھا حسن بھائی, آپ ماشاء اللہ ابھی بھی بڑے ہینڈس. بات ہو رہی تھی کہ شادی کی, تو اس لیے ایک ہی شادی ہے, نہ اس سے پہلے نصیب ہوئی نہ اس کے بعد نصیب ہوئی. اب جو پوچھنا چاہ رہے نا, میں چلے دلچسپی کے لیے تھوڑا سا بتا بھی دوں گا. ہم چاہتے ہیں آپ کھل کے جواب دیں, مطلب تو آپ پتہ چلے کہ حسن بھائی کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. میں ضرور کھل کے جواب دوں گا. اور اس میں یہ ہے کہ شادی کے لیے نا, دیکھیں شادی کو میں جہاں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے کہ یہ بار بار نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو تو پھر ٹھیک ہے, گنجائش بھی ہے, اجازت بھی ہے, انسان کر بھی سکتا ہے, یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن میرا شروع سے ماننا یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ یعنی کہ کسی کا ہاتھ تھامنے سے پہلے, کسی کے ساتھ سفر کرنے سے پہلے, یا کسی کو لے کے چلنے سے پہلے آپ سوچ لیں. اگر آپ چل پڑے نا تو پھر اس کا اچھا برا سب کچھ, یعنی کہ وہ آپ کے لیے رائٹ ہے, وہ غلط بھی ہے تو آپ کے لیے وہ صحیح ہے. جی سر, میں یہی کویشچن کرنا چاہتا کہ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ گڈ ہارٹیڈ, ہینڈسم, خوبصورت اور خوبصورت آنکھیں. اور اگر ہم چلے جائیں 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے, جب مطلب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو اس ٹائم پہ تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو اسکرپٹ کے اندر پھول رکھ کے دے دیا ہو؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. یہ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ نے کسی کو کتاب میں رکھ کے دیا ہوگا, کیونکہ کتاب کا تو تعلق ہی ہے نا, مطلب کہ آپ سیٹ پہ کتاب تو نہیں لے کے جائیں گے, ذریعہ بات اسکرپٹ ہی لے کے جائیں گے. فنکار جو ہوتا ہے نا وہ نیچر کا دیوانہ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ دل کیا کہ اسکرپٹ دے پھول کی, بلکہ گوبھی دا پھول ایڈا وڈا اسکرپٹ ہوئی اور رکھ کے دے دیں, خیال ضرور آیا. لیکن پھر اس کے بعد اسے پنا کہ نہیں یار, اب ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے. ویسے حسن بھائی ایک سب سے جو مزے کی چیز ہے نا, آپ انضمام الحق صاحب کی طرح بڑا ڈیفینڈ کر کے کھیل رہے ہیں, کوئی ایسا لوز پوائنٹ نہیں دے رہے جو ہمارے لیے بریکنگ نیوز بن جائے. نہیں, وہ یقیناً لوز پوائنٹ جہاں بھی میری زندگی کا جو بھی لوز ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اچھا حسن بھائی, آپ نے ٹی وی, فلم اور تھیٹر پہ خاص طور پہ بے پناہ کام کیا, اور آرٹسٹ کو اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں پہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو پیمنٹ کی اشد ضرورت ہو اور پروڈیوسر نے آپ کے پیسے روک لیے ہوں یا پھر مار لیے ہوں؟ ہاں, ایسا اکثر ہوا, کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں. چونکہ یہ سفر 35-36 سال کا یا 38 سال کا سفر ہے یہ, تو ظاہر ہے کہ جب وہ ارلی سٹیج تھی, جب اتنا زیادہ, خیر اب بھی نہیں اتنا, کوئی میں کوئی سپر سٹار نہیں ہوں, بس سلسلہ چل رہا ہے. تو جب ہم نئے نئے تھے تو تب تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خاص طور پہ میرے ساتھ ہوتا تھا, اس وقت حالات ہی ایسے تھے. ڈرامہ اتنا کمرشل نہیں ہوا تھا. ہمارے جو میرے بڑے پیارے دوست ہیں جاوید کوڈو صاحب, وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں اس بارے میں, وہ مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ کہنے یار حسن تیرے تے میرے جننے پیسے مرے نے نا, وہ اگر سانو سارے مل جان تے کم از کم اسی ایک ایک بہترین مکان خرید سکنے ہیں. اچھا, اس بات میں سچائی کتنی ہے؟ اس بات میں یہ ہے کہ چلے اگر علیحدہ علیحدہ ایک مکان نہیں تو دونوں مل کے ایک مکان ضرور خرید سکتے ہیں. اچھا حسن بھائی, ایک اور کویشچن میرا خاص طور پہ تھیٹر کے لیے میں پہلے کرنا چاہوں گا کہ جب تھیٹر پہ ایک آرٹسٹ کو انٹری کلیپ مل رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ٹائم چل رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ ایک مثال بنی ہے کہ تھوڑا کوڑا بھی ہٹ جا رہا ہے تو ساڈا سونا بھی ہٹ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ کا پیک ٹائم جا رہا ہے اور ڈائریکٹر نے اینڈ ٹائم پہ آ کے آپ کا ہٹ کریکٹر کسی اور کو اٹھا کے دے دیا کہ جی یہ حسن مراد سے نہیں کروانا, یہ تم کر لو. اسٹیج پہ نہیں کبھی ایسا کوئی اتفاق ہوا. تو باقی یہ ہے کہ رول کی نا چینجنگ ہوتی رہتی تھی, لیکن بہت کم ایسا اتفاق ہوا. فلم میں ہوا تھا کہ ایز اے ہیرو ایک فلم میں کاسٹ ہوا, لیکن وہ
جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ ایکچولی ہر بندہ نا بہتر ہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس میں نہیں یہ سمجھتا کہ بعض دفعہ اچھا دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے کہ شروع میں نے اپنے سینئرز اداکاروں کی بات کی, پھر ان کی زندگی کے بارے میں نے جانا بھی بہت کچھ. چونکہ طارق جاوید صاحب میرے استاد ہیں اور اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے, وہ اسٹیج کے بہت اچھے رائٹر اور ڈائریکٹر اور اداکار تو وہ کمال تھے. تو دوسرے لفظوں میں وہ انسائکلوپیڈیا تھے اس حوالے کے ساتھ کہ انہیں انڈین اور پاکستانی آرٹسٹوں کی ہسٹری کا بہت زیادہ علم تھا. تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو اس لیے آرٹسٹوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننا, اب خیر بات لمبی ہو رہی ہے. جن فنکاروں کا میں نے نام لیا نا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ جو ہیر رانجھا فلم ہے اس میں ایک کردار قیدو کا, ٹھیک ہے, اور قیدو کیا اس میں اجمل خان صاحب نے, اور تاریخی رول آج تک وہ اس کو مانا جاتا ہے اس کو آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں. ہاں جنریشن بھی جانتی ہے. وہ رول پہلے آفر ہوا جو میرے سننے میں طارق جاوید صاحب نے مجھے بتایا کہ ایم اسماعیل صاحب کو, پھر وہ علاؤدین صاحب کو آفر ہوا, اور علاؤدین صاحب نے کہا کہ یہ رول میں نہیں کروں گا, یہ میں نہیں کر سکتا, آپ فلاں سے کروائیں. پھر وہ ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں یہ رول میں نہیں, آپ اس رول کے لیے اجمل خان صاحب کو کاسٹ کر رہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس میں یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا کہ رول چینج ہو گیا ہو, وہ یہ نہیں ہے کہ یار میں ہر رول میں نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جو میری ذات پہ نہیں فٹ یا پرسنالٹی پہ, یا جنہیں میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو اوپر سرچ لائٹ ہوتی ہے نا جسے ہم رائٹر ڈائریکٹر کہتے ہیں, یہ ایکچولی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہوگا تو اس میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. اچھا حسن بھائی, آپ نے اپنی گاڑی کو خود پنچر کتنی دفعہ لگایا؟ اچھا پنچر تو نہیں میں نے خود لگایا, ہاں ٹائر کئی دفعہ کھولا, اور اس کے بعد وہ سٹپنی جو جیسا کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کا پنچر والا نزدیک نہیں ہے تو پھر سٹپنی خود لگائی, اور ایسا ضرور ہوا. پنچر نہیں خود سے کبھی لگایا. بجلی کا بل بینک کی لائن میں کھڑے ہو کر آخری دفعہ کب جمع کرایا تھا؟ لائن میں کبھی اتفاق سے نا یہ پیار ہی رہا, یہ کرم ہی رہا اللہ پاک کے. کبھی ایسا ہوا بھی, پہلے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی جاننے والا, کوئی دیکھنے والا, کوئی ڈرامے کے والے سے, تو وہ تھوڑا سا پریفر کر دیتے تھے, عزت دے دیتے تھے کہ لائن میں نہیں لگنے دیتے تھے. تو اس لیے مجھے نہیں یاد کہ کبھی لائن میں لگا ہوں میں بل جمع کروانے کے لیے. اچھا سر, آپ کی اہلیہ, آپ کی مسز جو ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں بیٹھے ہو, او یار تہاڈی بھابی دا فون آ گیا, اج مینوں بڑیاں سننیاں پینیاں نے, میں چلاواں, یہ لاسٹ ٹائم کب ہوا؟ یہ تو ہوں شاید اس لیے بھی فون آ جائے تو کم پیسہ کے دعوے, یہ تو چلتا رہتا ہے, یہ تو ڈیلی کا سلسلہ ہے. سر آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں یا مطلب میں خود ڈرا ہوا کہہ رہا ہوں, خود سے ڈرا ہوا کہہ رہا ہوں کہ اچھا دیکھیں میں اس کو نا, اگر ہم یہ جو عورت ہوتی ہے نا اور جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے. اس میں اس کی میں وجہ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں, کیونکہ آج نا ہم ذرا تھوڑی سی بڑی, اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, بڑی سیریس سی اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ جو کویشچنز کر رہے ہیں نا عام روٹین سے بہت ہٹ کے, چونکہ انٹرویوز اکثر ہوتے رہتے ہیں, لیکن آپ کا بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے, اور آپ جس طرح پوچھ رہے ہیں نا وہ باتیں جو آج تک میں نے کبھی کی نہیں وہ آج ہم میں بات چیت میں شامل ہیں. ایکچولی ہمارے سسٹم میں نا یہ جو آپ نے بات کی بیوی کا فون, ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں عورت جب, چونکہ بیٹی خدا کی رحمت ہے, اسے ہم سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اچھا یہ ہم سب کو پتہ ہے, اور ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کی اسی طرح عزت کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سسٹم میں جو ایک سیٹ اپ ہے اس میں کہتے ہیں کہ یار اللہ پاک تہید ہوئے, لیکن وہ اکثر بزرگوں کو اس کے نصیب بھی اچھے ہو,
چونکہ اس نے سسرال جانا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندیشے جو ہوتے ہیں نا کہ یار اسے بڑی دیکھ بھال کے اسے پروان چڑھانا ہے, اس کی ایک ذمہ داری سی فیل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا کچھ لوگ نا ڈرے ہوتے ہیں. جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے وہ جو پہلے زمانوں میں نا دائیاں ہوا کرتی تھی, اب تو ہاسپٹلز, تو سب سے پہلے نا ایک ناگواری کا نا ایک ایکسپریشن اس کے چہرے پہ آتا ہے کہ ہائے ہے منڈا ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ کہ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ملے نہ ملے. اور اس کے بعد نا پھر وہ ماں کو ظاہر بتاتی ہے کہ مبارک ہو بے باجی بیٹی ہوئی ہے, تو ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے وہ بیٹی. لیکن اس کے دل میں بھی ایک ذمہ داری کا احساس نا, پھر وہ باپ کو خبر ملتی ہے, باپ بھی شکر کرتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ. لیکن پھر بھی یار پتر ہوندا تے کوئی باں بن جاندا, کوئی انج ہن دھی ہے تے وہ نا ایک اس کے پالنا ہے, پھر شادی کرنی ہے, جو ہمارا سسٹم ہے. اس لیے یہ پھر جب پھر وہ کئی سساں نے کپتیاں, ہائے ہائے منڈا نہیں جمیا تے دھی جم دیتی سی, تے گئی پہلے دو نے تے ہن تیجی پھر آ گئی, پتر میرے کو لگ گئی کام کار کوئی نہیں کتنے وہدا پھر. اس طرح دی بھی ٹرپیکل فیملیز ہیں. اچھا وہ نا آتے ہی اس کو نا یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایک بیٹی کو. اور اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے نا, پھر وہ اپنی ننھی پیاری پیاری باتوں سے وہ پھر پیار کھینچتی ہے بہنوں کا, بھائیوں کا, دادا دادی, نانا نانی. وہ پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو پیو سر تے دوپٹہ لے, وہ بھرا نے بھی دھیان نہ, وہ نا سارا. اب اس کے ذہن میں نا جیسے جیسے بڑی ہوتی رہتی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کہ میں ہوں اگے لے گھر جدوں میں جاواں گی وہ میرا گھر ہے. وہ سارے اسی کہہ رہے ہیں کہ بھی دھیاں پرایا دھن نے, بھی تیرا گھر اتنے. اب وہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے نا, اب وہ ذرا کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اب اگر وہ اتنی سارے فیسز کو دیکھتی ہوئی اب وہ آئی گئی ہے, فار ایگزامپل کہ میری جو بیوی ہے وہ اسی طرح بیٹی ہے اور اسی معاشرے میں پیدا ہوئی, میں بھی یہ سارے فیسز اس نے دیکھے ہوں, تو اب وہ میرے گھر پہ آ گئی تو اب انہوں کسر نہ کڈے, ہن وہ کتنے جاوے ہو بالکل ان کا رائٹ اس تو بنتا اتنے ہن کدھر ہن میں خامن نے تے ہتھی نہیں نا انہیں کدھر اور بھی آنا ہوتا بھی, وہ تو ہن اپنے مقام تے آ گئی. تو ہن وہ چاہ نے وہ کر لوے حکمرانی, وہ ایکچولی اے تڑی ہوں کتنے وہ کتنے پہنچے نہیں یہ وہ. سر میں ہمارے پاس سوالات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ ہمارے انٹرویو کی ڈیوریشن ہوتی ہے, میری کوشش ہے کہ میں اپنے سوالوں کو سمیٹوں اور اس کے اندر ہی اپنا انٹرویو کروں. سر کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ حسن مراد کام کر رہا ہے ٹی وی پہ, فلم پہ, تھیٹر پہ, لیکن حسن مراد صاحب کی جیب میں پیسے نہیں ہیں؟ ہاں ایسا دیکھے کہ ہم لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اسٹرگل کاٹی ہے اور اس طرح سلسلہ رہا. وقتی طور پہ ضرور کوئی پرابلم, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہا ہی ہے جیب میں کچھ نہ کچھ. اور اس ضمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں نے پہلی دفعہ نا اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوایا نا, تو تھوڑی سی ذرا لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں بہت مختصر کر کے میں اس بات کو کروں گا کہ بینک میں سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد نا میں پیدل واپس آ رہا تھا اقبال ٹون, مون مارکیٹ میں ایک بینک تھا, وہاں میں نے 10,000 روپے میں اپنا پہلا اکاؤنٹ, بہت سال پہلے کی بات بول رہا ہوں, اکاؤنٹ کھلوایا. وہاں سے میں پیدل آ رہا ہوں تو راستے میں نا اس اکاؤنٹ میں خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے 10,000 سے میں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا ہوا تھا کہ پھر یہ ہوگا میں نا سوچتے. یہ وہی 1 کروڑ روپیہ جو آپ کا اور کوڈو صاحب نے لوگوں کا, آپ کا اور کوڈو صاحب کا لوگوں نے دینا ہے. تو یہ تھا, وہ 1 کروڑ روپیہ جمع ہو گیا. تو جب میں اپنی گلی کی نکر پہ آیا نا, تو وہاں مجھے خیال آیا کہ یار ابھی کوئی آ کے میری کنپٹی پہ یہاں پسٹل رکھتے اور مجھ سے یہ کہے کہ یار 1 کروڑ اور 1 لاکھ روپیہ تو دے گا تو تجھے میں وگرنہ تجھے شوٹ کر دوں گا. تو حسن مراد 1 کروڑ تو تیرا جمع ہے, تو 1 لاکھ اوپر کہاں سے لائے گا. اب یہ خیال پیدا ہوتے ہوتے میں گھر کے دروازے تک پہنچ گیا. تو پھر میں نے سمجھا کہ یار کہ ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ یعنی کہ یہ لمٹ نہ ہو, جتنے چاہیے اتنے ملے مجھے. وہ میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا, میرے ساری رات سے مراد 2-3 گھنٹے میں, تو آخر میں نے ایک دم سے کڑک کر کے نا ایسے کر کے ہوا. تو میں نے کہا ہاں
ایک اکاؤنٹ ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہے میرا مالک، میرا اللہ۔ تو میں نے اس دن نیت کی، میں نے کہا یا اللہ پاک، یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ٹھیک ہے کھل گیا، وہ چیک آنے ہیں، مجبوری ہے، اصل میں آج یہ نیت کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ میں آپ کے پاس اپنا کھلا رہا ہوں۔ اور آپ بھیا یقین کرو، وہ اکاؤنٹ جب سے کھلا ہے، جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں رات کو وہ چیک بھرتا ہوں، لیکن اس ایمانداری کے ساتھ کہ اگر 100 روپیہ چاہیے تو میں 110 کا چیک نہیں بھرتا، میں 100 روپے کا چیک بھرتا ہوں، سوتے ہوئے اس اکاؤنٹ میں چیک بھیج دیتا ہوں، صبح اٹھنے سے پہلے وہ کیش ہو کے میرے تکیے کے نیچے، آپ یقین کریں کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ پیسے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں، مجھے نہ بینک جانا پڑتا ہے نہ کہیں جانا پڑتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح ساری زندگی۔ اچھا حسن بھائی، ہمارے نا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے کویسچنس کا، میں آپ کو دو نام لوں گا، آپ نے ایک ہی نام چوز کرنا ہے بیچ میں سے۔ سر حمزہ شہباز شریف یا پھر بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو۔ سر میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب؟ میاں نواز شریف صاحب۔ انضمام الحق صاحب یا پھر جاوید میاں داد صاحب؟ جاوید میاں داد صاحب۔ اگر ہم تھوڑا سا آئیں گے فلم کے سائڈ پہ، تو جناب کوی خان صاحب یا پھر جناب فردوس جمال صاحب؟ کوی خان صاحب۔ شفقت چیمہ صاحب یا پھر نییر اجاز صاحب؟ شفقت چیمہ صاحب۔ سر ایک اور میرے ذہن میں نام دوڑ رہا ہے، شان صاحب یا پھر محمد رانا صاحب؟ شان صاحب۔ شان صاحب کا تو اگر آپ ٹام کروز کے ساتھ بھی نام لیتے نا تو پھر بھی میں شان نہیں کہتا، ہماری وہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا فنکار ہے، یہ ہمارے ہاں اس کا طرح ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی۔ تو حالانکہ معمر میرا بڑا پیارا دوست اور بہت خوبصورت فنکار ہے، لیکن جو شان کی میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کا وہ بہت بڑا فنکار ہے، بہت بڑا آرٹسٹ ہے وہ شان جو۔ سر مرحوم شوقی خان صاحب یا پھر مرحوم ببو برال صاحب؟ ببو برال صاحب۔ سر آج کی جو جنریشن چل رہی ہے اس ٹائم پہ، اس میں سے میں ایک دو نام لینا چاہوں گا، ظفری خان یا پھر نسیم وکی؟ نسیم وکی۔ آج کل سر ہمارے ٹی وی پہ 2-3 شوز چل رہے ہیں، تو میں تینوں شوز کے نام لوں گا، مذاکرات، خبر یار یا پھر خبرناک؟ خبرناک۔ ویئرس خبرناک کو کریڈٹ اس لیے بھی جاتا ہے، ابھی جتنے بھی شوز چل رہے ہیں، خبرناک کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ خبرناک یہ فادر ہے ان شوز کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ خبرناک سے ہی آگے ساری ٹیمز نکلی ہیں، اور خبرناک نے بہت سے ایسے ہمارے کامیڈینز ہیں جن کو ٹی وی کے لیے بزی کیا ہے۔ سر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خبرناک ایک ایسا پروگرام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خبرناک جو ہے وہ ایک سنگ میل ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حسن مراد صاحب کے ساتھ ہمیں بیٹھک کرنے کا ٹائم ملا، اور بہت ہی ہمبل انسان ہے، بہت ہمبل آرٹسٹ ہے۔ سر کوئی زندگی کی ایسی خواہش جو آپ یہ سوچتے ہوں کہ یار حسن مراد کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی؟ میں خواہشات کا دیوانہ نہیں ہوں، ہاں اب آپ نے کویشچن کیا تو ایک خواہش میری ضرور ہے کہ میں، اللہ پاک ایسا کرے کہ مجھے میری زندگی میں اس وطن عزیز کو، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس ملک پہ آفات، کرائسس، پبلک، ہم لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بڑے پرابلمز میں ہی رہے ہیں، یعنی کہ کوئی سکھ دا سا نہیں۔
ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਚੂँकि ਇਹ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਚੂँकि ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਰਹੀਆਂ। अच्छा हसन भाई, कभी आपकी जेब कटी? हाँ। ज़्यादा रकम के साथ गई या कम रकम के साथ? नहीं, कोई ज़्यादा रकम नहीं है, यानी कि जो रूटीन में को 5-7 हज़ार रुपया या कोई 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, 3 ही दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा, और हसन भाई दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि लाहौरिये जो हैं वो रास्ता सही नहीं बताते, और आप भी लाहौर में रहते हैं, तो आपने कभी किसी को गलत रास्ता बताया? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गलत रस्ता दसते ने लाहौरिये, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰੈਂਜ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਖ, ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ हसन भाई कभी चोरी की आपने? और कभी आपकी चोरी हुई? ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਦੀ 5-10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। अच्छा हसन भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं और आपका बड़ा अच्छा शो गया, और वापसी पे आपकी अहलिया ने कहा कि ए थोम ते रोटियां लेंदे आना? ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, जो मर्जी है, दही लेके आए जी फलानी ਮੈਂ जी। ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰਨਾਕ ਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कहा हो कि 2 या 3 रोटियां ले आना, और जब आप घर पहुंचे हो तो पता चला हो ये तो इन्होंने अपने लिए मंगवाई है, मेरे लिए तो मंगवाई नहीं है? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ? मतलब आपके लिए नहीं मंगवाई हो? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हसन भाई, आपके साथ बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करने का। सर, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसी गज़ल जो आप तन्हाई में गुनगुनाते हो, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए भी गुनगुना दें प्लीज़। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਗਲਵਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਗਾਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਸਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਅਪ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸੁਰਾ ਹੈ। सर, करेले गोश्त खाते हैं आप? मैं पकाना बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये कैसा हो सकता है कि आप गाते ना हो?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚਾंद लग जाते। सर कोई चले आप गुनगुनाए नहीं, लेकिन जो आपका फेवरेट गाना है, मतलब चलें ज़रूरी नहीं अभी आज की डेट के हिसाब से आप सुनाएं, आप 25-30 साल पीछे चले जाएं, मतलब कभी होता था ना कि गली में से गुजरते हुए एवं ऊंची सी खांसी कर देनी तो अगले दिन कहना जी मैं लंघिया सी तो मैं तो खंघ भी की सी तो तुसी बाहर नहीं आए, वो वाले दौर में चले जाएं आप। तो कोई ऐसा गाना जो आपको उस दौर में पसंद हो? नहीं गाने तो बहुत ज़्यादा मैनू, जिस तरह मैडम नूर जहां दे, मेहंदी हसन साहब दे, रफ़ी साहब दे बड़े बड़े अच्छे गाने, जिन्होंने जदों होली जी, लैना मेरा नाम मैं था मर जानी आ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां वे बाबू आ। तो सर ये जो है कि जो होली जाई लेने मेरा ना मैं था मर जानी है, मतलब ये आप किसको विजनरी सोचते होंगे ना, किसी के लिए आपने ये गाना सुना होगा, कौन था वो? नहीं अच्छा आप ना शायद ये पूछ रहे थे कि भाई केड़ी कुड़ी ज़हन च आ जाती है या वाल लहरांदी हुई। नहीं आ नहीं जाती, मतलब कोई ना कोई तो हो गया सर, जिस टाइम में ये गाना आया कोई ना कोई तो होगा आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप ये गाना सुनते होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ना थोड़ी सी इसमें फीलिंग चेंज रही है कि जब मैं गाना सुनता हूँ ना, तो एक तो ये कि मेरा शायरी की तरफ, गाने वाले की तरफ, उसकी तर्ज की तरफ, सुरों, वो जो भी एक कम्बिनेशन बना होता है उसकी तरफ ध्यान होता है, मैं उसे सुन रहा होता हूँ और उसको एंजॉय कर रहा होता हूँ। हाँ कभी किसी के लिए तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई ना, तो मैं ये गाना बहुत ज़्यादा सुना करता था, सातों कानू फेरियां नी अखियां वे बाबूआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां, कित्थे ला ले आई दिल जाके, पुछ कदी हाल साडा आके। अच्छा सर ये जिन्होंने ये गाना गाया ना किथे ला ले दिल जाके, मेरी इनसे लंदन में मुलाकात भी हुई। अच्छा, तो ये वो वाकई गाने और तर्जें, तो अब ये है कि इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि कोई उसी तरफ ही गाना रिलेट कर सकते हैं आप। अच्छा अब जो पोजीशन है, अब देखिए कि नेचर वाइज ना, नेचुरली इंसान जब शौर से आता रहता है, अब मैं कोई भी गाना सुनता हूँ ना तो फ़ौरन वो उसमें एक रूहानियत और सारा ध्यान ना उसकी तरफ चला जाता है, अपने मालिक की तरफ, उस सच्चे रब की तरफ। गाड़ी में मैं गाना सुन रहा होता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही होता है कि जिसके वो अच्छी शायरी अगर है तो वो सारा रिलेट कर रहा होता है, चूँकि वो प्यार भी है, वो मोहब्बत भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो महबूब भी है, तो आप उसे रिलेट कर लें और इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करता हूँ, रूह भी ताज़ा हो जाती है। और अच्छा गले एक मैं इसमें आपको ना एक मज़े की बात भी बताऊँ, हमारे ना आबद खान साहब और अशरफ राय साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मैंने कहते होंगे सन गाने के मामले में, चूँकि मैं गाता लेकिन सुनने का ना मैं तड़प जाता था, कोई अच्छा सुर लगे ठीक है, कोई बेसुरा हो तो फ़ौरन झुंझलाहट सी, तो मैंने कहते होंगे सन तू लुकिया ढाड़ी है, यानी कि तू खास ओए चिट्टिया मरासिया तू साढ़े सामने नहीं मानता, यानी कि इस तरह की बातें करते थे। तो जब भी कोई बेसुरा गा रहा होता है ना, या कोई बेताला हो बेलह, तो मुझे ना अजीब सी ना मेरे अंदर कसौटी क्या है कि वो मेरे अंदर ना कि बेचैनी सी पैदा हो जाती है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता और तबीयत बोर और एक झुंझलाहट सी हो जाती है, तो ये मुझे ना अंदर से फीलिंग होती है। मतलब आप सुनवैये अच्छे हैं, गवैये अच्छे नहीं हैं। ये अच्छा नहीं। अच्छा हसन भाई, सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। हसन भाई कोई मैसेज देना चाह रहे हो आप व्यूअर्स को, आवाम को, देखने वालों को, कोई भी मैसेज? यार देखे कि मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें। इस वक्त हमारे मुल्क पे, हम सब पे एक बड़ा कड़ा इम्तहान है, तो बड़े ही सब्र और बुर्दबरदारी के साथ, और जो असल में मैं कहना चाहता हूँ ना
کہ کسی کے نقص نکالنا چھوڑ دیجئے, اپنا نقص ڈھونڈیے. اللہ پاک تانوں خوش رکھے اور اس پاکستان نو قیامت تک قائم و دائم رکھے. اللہ حافظ. سر بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ بھیا آپ کا بھی. اور میں بالکل آپ کے منہ کی بات نہیں کر رہا, بہت مزہ آیا مجھے سر تھینک یو, بڑے عرصے کے بعد. تھینک یو سر, بہت مہربانی. ویئرس, ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, ٹویٹر, انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہمیں فالو کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے ہوسٹ, اپنے دوست علی اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.